یہ کہانی ہے ان رازوں کی جو کبھی نہ کھلنے والے تھے، ان راستوں کی جو اندھیروں میں چھپے ہیں، اور ان سایوں کی جو ہمیشہ ہمارا پیچھا کرتے ہیں۔ لیکن ہر راز کے پیچھے ایک حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ کیا آپ اس حقیقت کو جاننے کی ہمت رکھتے ہیں؟ تو چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایسی ہی سنسنی خیز کہانی کی طرف۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اینڈ شیئر کیجئے۔ کہانی کی شروعات ایک خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے، جہاں عدیل اور ثنا اپنا ہنی مون منانے کے لیے ہمالیہ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ دونوں کی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے درمیان محبت کی ایک خوبصورت کہانی پروان چڑھ رہی تھی۔ شادی کے بعد وہ ایک پرسکون اور یادگار وقت گزارنے کے لیے ہمالیہ کی حسین وادیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ عدیل نے اس سفر کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے تھے اور دونوں نہایت خوشی خوشی سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی گاڑی میں سوار ہو کر ہمالیہ کی خوبصورت پہاڑوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ گاڑی میں دونوں خوش گپیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے، ایک دوسرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے۔ عدیل کو سفر کرنے کا بہت شوق تھا، جبکہ ثنا کو ہمالیہ کی دلکش وادیاں دیکھنے کا بے حد انتظار تھا۔ ان کی گاڑی بڑی تیزی سے ہائی وے پر رواں دواں تھی۔ سڑک کے دونوں طرف گھنے جنگل تھے اور دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا اور سڑک پر مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس سنسان سڑک پر صرف عدیل اور ثنا کی گاڑی ہی نظر آ رہی تھی۔ عدیل کا دھیان سڑک پر تھا، جبکہ ثنا اپنے خیالات میں گم تھی۔ اچانک ان کی گاڑی کسی چیز سے زوردار طریقے سے ٹکراتی ہے۔ گاڑی کو جھٹکا لگنے سے دونوں چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ عدیل نے فوراً گاڑی کو سائیڈ پر روک دیا اور نیچے اتر کر دیکھنے لگا کہ آخر ان کی گاڑی کس چیز سے ٹکرائی تھی۔ نیچے جھک کر دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ان کی گاڑی ایک کالی بلی سے ٹکرائی تھی جو فوراً ہی مر چکی تھی۔ ثنا نے گاڑی کے اندر سے یہ منظر دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ گھبرا کر عدیل سے کہتی ہے، یہ بہت برا شگون ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ عدیل نے ثنا کو تسلی دی اور کہا کہ یہ محض ایک حادثہ تھا، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ پھر دونوں نے فیصلہ کیا کہ بلی کی لاش کو دفنا دیا جائے تاکہ وہ کسی اور گاڑی کے نیچے نہ آ جائے۔ عدیل اور ثنا نے بلی کی لاش کو اٹھایا اور سڑک کے کنارے جنگل میں ایک جگہ پر دفنا دیا۔ بلی کو دفن کرنے کے بعد وہ دونوں گاڑی میں واپس بیٹھ گئے اور دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ لیکن ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ گاڑی اچانک رک گئی۔ عدیل نے کئی بار گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انجن نے جواب دے دیا۔ عدیل کو سمجھ نہیں آیا کہ گاڑی میں کیا مسئلہ ہے۔ رات کا وقت، سناٹا اور گھنے جنگل دونوں کے لیے خوف کا باعث بننے لگا۔ ثنا نے گھبرا کر عدیل سے کہا، ہم یہاں نہیں رک سکتے، یہ جگہ بہت خطرناک لگ رہی ہے، ہمیں پیدل ہی کوئی پناہ گاہ تلاش کرنی چاہیے۔ عدیل نے کچھ سوچا اور فیصلہ کیا کہ وہ پیدل چل کر کوئی ہوٹل یا کاٹیج تلاش کریں گے جہاں وہ رات گزار سکیں۔ سڑک سنسان تھی اور دونوں اپنے قدموں کی آواز کے سوا کچھ نہیں سن رہے تھے۔ چلتے چلتے عدیل کو سڑک کے کنارے ایک پرانا اور خستہ حال گیسٹ ہاؤس نظر آیا۔ یہ گیسٹ ہاؤس بہت ہی بوسیدہ اور سنسان تھا، لیکن اس وقت ان کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ عدیل نے ثنا کی طرف دیکھا اور کہا، یہ جگہ دیکھو، یہاں کم از کم ہمیں رات گزارنے کی جگہ مل جائے گی۔ دونوں نے گاڑی وہیں چھوڑ دی اور گیسٹ ہاؤس کی طرف چل پڑے۔ گیسٹ ہاؤس کے اندر داخل ہو کر انہوں نے دیکھا کہ استقبالیہ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی جو نہایت عجیب و غریب نظر آ رہی تھی۔ عدیل نے اسے کمرے کی چابی دینے کو کہا تو وہ بغیر کوئی بات کیے چابی ان کے حوالے کر دیتی ہے۔ ثنا کو اس عورت کے چہرے میں عجیب سی سرد مہری محسوس ہوئی، لیکن اس نے کچھ نہ کہا اور عدیل کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ راستے میں ثنا کی نظر ایک کالی بلی پر پڑتی ہے جو انہیں یوں گھور رہی تھی جیسے وہ ان کا راستہ روکنا چاہ رہی ہو۔ یہ دیکھ کر ثنا خوف سے چیخ پڑی۔ عدیل فوراً اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا ہوا۔ ثنا نے گھبرا کر بتایا کہ اس نے وہی بلی دیکھی ہے جو ان کی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی تھی۔ عدیل نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ شاید تم تھکی ہوئی ہو اور یہ تمہارا وہم ہے۔ اس نے ثنا کو سمجھایا کہ وہ آرام کرے اور فریش ہو جائے۔ ثنا نے اپنے دل کی گھبراہٹ کو وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور کمرے میں جا کر نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ آئینے میں اپنے بال بنا رہی تھی کہ اچانک اسے آئینے میں وہی کالی بلی اور بوڑھی عورت کا چہرہ نظر آیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوف سے چیخ مارتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔
عدیل باہر کھڑا باتھ روم کا دروازہ پیٹ رہا ہوتا ہے، لیکن ثنا اندر بے ہوش ہوتی ہے۔ عدیل گھبراہٹ میں بھاگتا ہوا استقبالیہ کی طرف جاتا ہے تاکہ وہاں سے ماسٹر کی لے کر دروازہ کھولے، لیکن استقبالیہ پر پہنچ کر اس کا دل دہل جاتا ہے۔ وہاں کوئی موجود نہیں تھا اور دیوار پر خون سے موت لکھا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک کالی بلی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر عدیل کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ شدید خوف کے عالم میں واپس کمرے کی طرف بھاگتا ہے۔ عدیل جب کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پاتا۔ ثنا کو ایک چڑیل نے گلے سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا رکھا تھا اور ثنا بے ہوش تھی۔ عدیل چیخ چیخ کر چڑیل سے التجا کرتا ہے، خدا کے واسطے میری ثنا کو چھوڑ دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چڑیل کی خوفناک آنکھیں عدیل پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ غصے سے چیختی ہے، تم نے میری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ بلی جسے تم نے اپنی گاڑی کے نیچے مارا تھا وہ میری بیٹی تھی۔ میں اس کی موت کا بدلہ لینے آئی ہوں اور تم دونوں کو مرنا ہوگا۔ عدیل کی لاکھ منتوں کے باوجود چڑیل اس کے سامنے ثنا کا گلا اپنے لمبے ناخنوں سے چیر دیتی ہے۔ ثنا کی گردن جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور عدیل کی دنیا اندھیری ہو جاتی ہے۔ ثنا کی بے رحمانہ موت نے عدیل کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی پیاری بیوی کی لاش کے پاس بیٹھ کر چیختا چلاتا رہا۔ اس کے دل میں غم اور خوف کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ آخر کار وہ اس دکھ اور خوف کو برداشت نہ کر سکا اور اسی کمرے میں اپنی جان لے لی۔ عدیل اور ثنا کی موت گیسٹ ہاؤس کے اندر ہوئی، لیکن بعد میں ان کی لاشیں قبرستان میں کیسے پہنچ گئیں؟ یہ سوال آج بھی ایک معمہ ہے۔ کیا واقعی یہ بدروحیں جانوروں کی شکل اختیار کر کے انسانوں سے انتقام لیتی ہیں؟ کیا ان کی موت کسی شیطانی سازش کا حصہ تھی؟ یہ سوالات آج بھی جواب طلب ہیں، اور کوئی نہیں جانتا اس رات واقعی کیا ہوا تھا۔ آج بھی وہ گیسٹ ہاؤس ویران ہے اور وہاں جانے والوں کا کہنا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی ایک کالی بلی کی آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں اور دیواروں پر خون سے موت لکھا ہوا پایا جاتا ہے۔